السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو چند علماء دکھائیں گے جن علماء نے بریلوی مکتب فکر سے اعلان برات کر دیا ہے، یعنی اب وہ کہتے ہیں کہ ہم بریلوی نہیں ہیں۔ کیوں ناظرین؟ آپ کو پتہ ہے بریلویوں کے اندر کیا کچھ ہے؟ قصے، کہانیاں، سٹوریاں، بابے اٹھ گئے، بابے بہ گئے، بابے چار پہیاں لے کے اٹھی پھرتے، بابے استغفر اللہ معاذ اللہ مریضوں کو قتل کیا جا رہے ہیں، استغفر اللہ، یہی کچھ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کافی علماء نے اب بریلوی مکتب فکر سے اعلان برات کر دیا ہے۔ وہ ہم ناظرین آپ کو ویڈیو دکھائیں گے کون سے عالم دین ہے، پھر انشاءاللہ ناظرین آپ بھی اپنی کمنٹس کے اندر رائے دیجیے گا۔ آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کہیں کہ ہم سنی حنفی ہیں، سنی حنفی ہیں۔ یہ اعلان ایک عرصہ سے ہو رہا ہے، ہم سنی حنفی ہیں، مشربن قادری چشتی نظامی ہیں۔ اس سے آگے اگر کوئی شناخت پوچھے تو پھر آپ کہیں ہم مہروی ہیں، ہم کولڑوی ہیں، ہم مہروی ہیں، ہم نصیروی ہیں، ہم کولڑوی ہیں، ہم نہ دیوبندی ہیں نہ بریلوی۔ ہم فاضل بریلوی کو مانتے ہیں، ایک عالم دین، ایک محقق، ایک عظیم شاعر، اس لیے تو ان کا حوالہ دے رہے ہیں نا، سمجھے نہیں؟ لیکن ہمارا مسلک بریلوی نہیں، ہمارا مسلک بریلوی نہیں، ہمارا مسلک کیا ہے؟ حنفی سنی۔ حنفی ہم مقلد ہیں فقہ میں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ فقہ میں، اور مشربن کو آپ جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ جان لیں ہم کون ہیں۔ وہ جان لیں ہم کون ہیں۔ ہم بحمد اللہ ہم مشربن قادری ہیں۔ تو اس لیے ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے اس بات کو سمجھا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بریلوی جماعت نہیں بنائی، جماعت اہل سنت بنائی۔ آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کے پیر و مرشد ہم میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اہل سنت کی بنیاد رکھی، اور وہ پہلے اس کے مرکزی صدر تھے۔ اسی طرح انہوں نے جو کانفرنسیں کرائی، بریلوی کانفرنسیں نہیں کرائی، سنی کانفرنسیں کرائی، اور انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ سنی ہونے کا رشتہ برقرار رکھے، ہم سنی کہلائیں، بریلوی نہ کہلائیں۔ لیکن ہماری نالائقی کی وجہ سے ان لوگوں نے چکر یہ چلا دیا کہ انہوں نے ہمیں بریلوی بنا دیا، سب سنی بن گئے۔ اب آپ دیکھیں وہ اہل سنت بل جماعت بن گئے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب سنی کی بات آتی ہے تو لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں وہ بریلوی کی حیثیت سے پہچانتے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ سنی کہلانے پہ زور دیں۔ مشربن قادری چشتی نظامی اور مسلکن سنی حنفی، اس کے آگے اور کوئی چیز نہیں۔ اس دور میں بھی کچھ علماء تھے جو اپنے آپ کو بریلویت سے موسوم کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم بریلوی ہیں۔ اس وقت بھی میرے جد اعلیٰ انہوں نے فرمایا کہ ہم سنی حنفی ہیں، ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم رضوی نہیں ہیں، ہم سنی حنفی ہیں۔ اور جہاں تک مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعلق ہے تو وہ بھی سنی حنفی تھے، وہ بھی سنی حنفی تھے۔
उन्होंने अपने आप को कभी बरेलवी ना लिखा, ना ही अपने शागिर्दों को ये तलकीन की कि आप अपने मसलक को मेरे नाम से मौसूम करें। क्योंकि और दूसरा ये कि हमारा मसलक बरेलवी नहीं है, मसलक हमारा अहले सुन्ना वल जमाअह। हमारे मसलक का नाम बरेलवी नहीं है, मसलक हमारा अहले सुन्नत व जमाअत है। जब भी आपसे कोई बरेलवी कहे आप कह दें कि हमारा मसलक बरेलवी नहीं है। और जब हम मसलक अहले सुन्ना वल जमाअह है तो फिर हम पूरी कायनात में जहाँ जहाँ अहले सुन्ना वल जमाअह है वो हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं, हम उनका इंटीग्रल पार्ट हैं। हम कोई अलग जजीरे में नहीं रहते, ये बात आपके जहन में होना चाहिए। असी चिश्ती निजामी लोग हाँ, समझ आई ना? तो ये नहीं कि मैं आखा ज मैं बरेलवी हाँ, मैं चिश्ती निजामी हाँ। तो ये नहीं कि मैं आखा ज मैं बरेलवी हाँ, मैं चिश्ती निजामी हाँ और हनफी हाँ। अहमद रजा साहब भी हनफी है, ते बरेलवी को अलग मर्द कोई नहीं। इश्क मुस्तफा हुजूर की मुहब्बत जड़ी है एक तुर्रा इम्तियाज है। मैं फिर मैरे शरीफ की अर्ज की कि बाद लोग जड़े उन्होंने लोगों ने कलाम या तारीरात कमा हकू पढ़ नहीं सके या समझ नहीं सके या समझने की तकलीफ गवारा नहीं की थी या इतना वक्त उन्हें नहीं दिता या सलाहियत नहीं रखने फिर उन्हें समझने की कुछ भी है, उन्हें कुछ अपनी तरफों चीज़ां रख के ते ओ दाखिल कर छोड़ियां कि ये भी बरेलवियत है। असं जवाब भी दे सकते एक ऐसा गल्लां मनसूब कर छोड़ियां हालांकि बुजुर्गां नहीं आखियां, वो फिर अज दे लोगों दी गल्लां उन्हां लोगों पैदा कीतियां। असातिज़ा जो चाहें आपके हों मेरे भी हैं, शुयूख जो चाहें जिस सिलसिले से चाहें मुंसलिक हों, जिस मदरसा में चाहें पढ़ें। मैं उसूल समझा रहा हूं आपको। इंडिया में जिस किसी आलिम और बुजुर्ग से चाहें अकीदत रखें, ये सब कुछ जायज है, मगर मसलक का उन्वान किसी भी शख्सियत, उस्ताद और शेख और पीर उसके नाम पर मुअन्वन नहीं हो सकता। जो करेगा वो सवाद आजम को छोटा सा फिरका बनाने की साजिश करेगा, वो अहले सुन्नत के साथ दुश्मनी करेगा और अहले सुन्नत को उम्मत मुस्लिमा के 72 फिरकों में शामिल करना चाहेगा, 72 फिरकों में शामिल करेगा, जो अहले सुन्नत के उन्वान की बजाय कोई और उन्वान लगाना चाहेगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहूद में 71 फिरके हुए, नसारा में 72 फिरके हुए। हदीस पाक, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। जितने फिरके होंगे जहन्नुम में जाएंगे और जो जन्नती होगा वो मिल्लत होगी। सहाबा कराम ने पूछा या रसूलल्लाह वो कौन है? फरमाया अल जमाअ, वो फिरका नहीं होगा, वो जमात होगी। अस्सवादुल आज़म, वो मेरी उम्मत की अक्सरियत होगी, वो फिरका नहीं होगा। इसलिए मैं उम्र भर फिरका परस्ती के खात्मे की बात करता हूं, इसलिए कि फिरके जहन्नुम में ले जाते हैं, जमात अहले सुन्नत हो या सवाद आज़म ये जन्नत में ले जाता है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रिज़ा क़ादरी मुहद्दिस बरेली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इम्तियाज क्या था, मकाम क्या था? वो ये नहीं किया कि सिर्फ लकीर के फ़कीर बने रहें, ये नहीं किया कि जो माजी से रिवायत मिली उसको आगे लेकर चलें, बल्कि उसके साथ ये भी किया कि अपने अहद के तकाज़ों के मुताबिक इज्तिहाद करें। लोग ताक़ुब करते हैं कि इमाम अहले सुन्नत ने तो ये कहा था, हमारे अकाबिर ने तो ये कहा था, आप उनकी राह से हट रहे हैं। ये रास्ता, ये शियार तो उन्होंने हमें बताया है। क्यों कि उन्होंने अपने से पहले अकाबिर से इख्तिलाफ किया। उन्होंने अल्लामा इब्न आबिदीन शामी से इख्तिलाफ किया। उन्होंने
فقیہ النفس امام قاضی خان سے اختلاف کیا، اور فقیہ النفس کے معنی یہ ہیں کہ ایسا خوش نصیب انسان کہ جس کے ذہنی اور فکری اور علمی ڈھانچے کو اللہ تعالیٰ نے فقہ اور فقاہت کے سانچے میں ڈھال لیا ہو، تو ان سے اختلاف کیا، اور امام اہل سنت نے اسے تطفلات سے تعبیر کیا کہ چھوٹا منہ بڑی بات، اور فرمایا کہ امام اہل سنت کے ہزاروں تطفلات ہیں، لیکن کوئی مجدد معصوم نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کسی مجدد نے یہ نہیں کہا کہ اب میں اجتہاد کا سلسلہ ختم کر کے دروازے کو تالا لگا کر جا رہا ہوں، بلکہ انہوں نے ہمارے لیے نئی جہتیں اور نئے راستے کھولے، اور ہم اگر ان سے بھی اختلاف کرتے ہیں تو ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اختلاف کرتے ہیں، کہ جس طرح انہوں نے دلائل کی روشنی میں اپنے اکابر سے اختلاف کیا، اسی طرح سے ہم بھی دلائل کی روشنی میں ان سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ جس نے تولنا ہو تو جذباتیت سے نہ کھیلے، حساسیت سے نہ کھیلے، ترازو علم کا موجود ہے، دلائل کو دونوں پلڑوں میں رکھے، جس کے دلائل بھاری نکلے اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ امام اہل سنت اپنے دور میں اس وقت کے تقاضوں کے مطابق تعلیم نسواں کے مخالف تھے، خواتین کو کتابت یعنی لکھنے کی تعلیم دینے کے، علم دینے کے مخالف تھے۔ میں کہ الا تعلمین ہذہ رقیۃ النملۃ کما علمتیھا الکتابہ، اے شفا تم حفظہ کو چیونٹی کے کاٹنے کا دم کیوں نہیں سکھا دیتی جس طرح کہ تو نے ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کو لکھنے کا اور لکھنے کی، کتابت کی تعلیم دینے کا شعار عہد نبوت سے موجود تھا۔ آپ مجھے بتائیں آج جو پاکستان میں اہل سنت کے لیے بنات کے مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے، یہ کیسے قائم ہوتا؟ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو نظر فرمائی۔ ناظرین دیکھیں، یہاں پہ میں یہ بات کرتا چلوں، ہمارے لیے اگر شریعت ہے وہ ہے رب العالمین کا قرآن اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نمبر 1 رب العالمین کا قرآن، نمبر 2 محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، یعنی اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ فرمایا یہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ اور ایک حدیث کے اندر بتلایا، بلکہ المستدرک حاکم کا آپ مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر بتایا کہ میں آپ کے پاس رب العالمین کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تیسری حدیث المستدرک حاکم کی، اس کے اندر بھی فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آپ کے پاس قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنا فرمان چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ میرے حوض پر آ جائیں گے۔ ناظرین اب ہم اپنی ایمانداری سے بتائیے، قرآن اور حدیث یعنی قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لیکن یہ بیچ میں کہتے ہیں جی احمد رضا خان بریلوی بھی استغفر اللہ، اب میں کیا کہوں، بلکہ یہ میں جملہ کہہ دیتا ہوں، جتنی یہ ترجیح احمد رضا خان بریلوی کی بات کو دیتے ہیں نا، کاش یہ رب العالمین کے قرآن کی طرف آتے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی طرف آتے۔ میرا دکھ ناظرین یہی ہے، میں طالب علم ہونے کے ناطے یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی کہیں عوام الناس کے سامنے رب کا قرآن بیان کرنا شروع کر دے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بیان کرنا شروع کر دے، چھوڑ دے یہ قصے کہانیاں سٹوریاں، احمد رضا خان نے یہ کر دیا، فلانے بابے نے یہ کر دیا۔ ناظرین میں یہ کہوں گا احمد رضا خان بریلوی نے جو بھی کیا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ اب تو ہم کم سے کم رب العالمین کے قرآن کو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو فالو کریں۔ باقی ناظرین اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدت ہی نصیب فرمائے
اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔